برادری یہاں بڑی تعداد میں موجود ہے، سیمانچل کا پورا علاقہ بھرا ہوا ہے آپ سے، بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اور بڑے بصیرت کے ساتھ اور بڑے یقین کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، اگر اپنی نوجوان نسل کو بچانا ہے اس بدکاری سے، اس زناکاری سے، اس بے حیائی سے، ایک ہی فارمولا ہے، اپنے بچوں اور بچیوں کی صحیح وقت پر شادی کرو، دیر نہ کرو، نکاح میں دیر نہ کرو، نکاح کو رسم و رواج کی زنجیروں سے آسان کرو، آزاد کرو، نکاح کو اتنا آسان کر دو زناکاری مشکل ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے نبی نے جو نکاح کا طریقہ بتایا ہے اس میں نہ ہلدی کی رسم ہے، اس میں نہ بارات ہے، اس میں نہ جہیز ہے، نہ اس میں منگنی کے ٹائم لمبا چوڑا پروگرام ہے، نہ اس میں لڑکی کے باپ پر کسی قسم کا بوجھ ہے، بڑا ہی سمپل اور بڑا ہی آسان طریقہ ہے، بڑا ہی سنت والا، بڑا ہی سمپل طریقہ ہے، اس طریقے کو اگر اپنا لو، مجھے یقین ہے سماج سے زناکاری اور بدکاری بہت حد تک کم کی جا سکتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک بہت بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے، ورلڈ کپ کا میچ چل رہا ہے، آج کتنے موبائل کے اوپر ایپ موجود ہیں، میچ لائیو چل رہا ہے، آپ کو صرف اتنا بتانا ہے کہ اس اوور میں 10 رن بنے گا یا 5 رن بنے گا، 10 رن بنے گا تو آپ کو 10,000 مل جائے گا، 10 رن نہیں بنا تو آپ کے 10,000 چلے جائیں گے۔ انسان یہ سوچتا ہے بزنس کروں گا تو 10,000 کمانے میں بڑا ٹائم لگے گا، نوکری کروں گا تو 10,000 میں ایک مہینہ لگ جائے گا، یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے، یہ تو بس ذرا سا پریڈکشن کرنا ہے، ذرا سی بھوشیوانی کرنی ہے کہ ایک اوور میں کتنا رن بننا ہے، کتنا وکٹ گرنا ہے، 10,000 میری جیب میں آ جائیں گے۔ انسان یہ سوچتا ہے، مسلم نوجوان یہ سوچتا ہے اور اس جوا کے کھیل میں شامل ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے ایک بار 10,000 جیت گیا، اب لالچ پیدا ہوتا ہے، کہہ رہے یار 10,000 میں جیت گیا، 2 منٹ کے اندر 10,000 میری جیب میں، چلو اب اس بار میں 50,000 لگاتا ہوں، 50,000 لگاتا ہے، گھر کے زیورات بیچ کر، ماں باپ کی چیزیں اور سامان بیچ کر آج ہمارا نوجوان جوا کھیل رہا ہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بڑی تعداد میں جب رقم ہار جاتا ہے، لوگوں کا قرضدار بن جاتا ہے اور پھر اپنا منہ چھپاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، مال کماؤ، پیسہ کماؤ، مگر حلال اور جائز طریقے سے پیسہ کماؤ۔ میں آپ حضرات میں جو گارجین ہیں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو جب آپ بزنس کرنا سکھاؤ، جب کاروبار کرنا سکھاؤ تو یہ بھی سکھاؤ کہ بیٹا حلال کمائی کھانا ہے، حرام نہیں کھانا ہے۔ گھر میں حرام کا لقمہ اگر آئے گا ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کھانا حرام کمائی کا ہو، جب پانی حرام کمائی کا ہو، جب لباس حرام کمائی کا ہو، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو ایسے انسان کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ میرے بھائیوں، آج حرام کمائی ہمارے گھروں کو برباد کر رہی ہے، آج ہمارا نوجوان پیسہ کمانے کی دھن میں اندھا بنا ہوا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، ایک زمانہ لوگوں پر ایسا آئے گا لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے کہ مال حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا مل فخر اخشى علیکم ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، اے لوگوں مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں تم دنیا کی رنگینیوں میں پھنس نہ جانا، کہیں تم دنیا کی چمک دمک میں کھو نہ جانا۔ مال بھی بہت بڑا فتنہ بن چکا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بہت بڑا فتنہ اس دور کا جو ہم یہ دیکھ ریاکاری کا فتنہ، کوئی عمل کر رہے ہیں، کوئی نیکی کر رہے ہیں، دکھاوے کا فتنہ۔ بھائی سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز میں شو آف ہو رہا ہے، انسان چندہ دے رہا ہے، فوٹو لے کے دے رہا ہے، غریب کو راشن دیا جا رہا ہے، اس غریب کا فوٹو اخبار میں ڈالا جا رہا ہے میں نے اس غریب کی مدد کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، کم سے کم کچھ نیکیاں تو ایسی کر کے دنیا سے جاؤ کہ وہ نیکی یا تو آپ کو پتا ہو یا اللہ کو پتا ہو، آپ کے اور اللہ کے درمیان ہو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھانا کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور جب ان کو غریبوں کو کھانا کھلاتے تو کیا کہتے ہیں؟ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ
اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. کہتے ہیں اے غریبو، اے محتاجو، اے ضرورت مندو، ہم تمہیں جو یہ کھانا کھلا رہے ہیں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، ہمیں کوئی شکریہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہم تو قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، ہم تو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں. ریاکاری بہت بڑا فتنہ بنتی چلی جا رہی ہے میرے. نیکی کر کے آج نیکی کو شو کرنا اور نیکی کو دکھانے کا ماحول ہے. میرے پیارے ساتھیوں، ریاکاری کو اللہ کے نبی نے شرک کہا ہے، اور آپ نے یہاں تک کہا کہ ریاکاری کرنے والے سے قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ جا، تو نے جس کو دکھانے کے لیے عمل کیا تھا تو جا کے اس سے اپنا بدلہ لے لے. تو یہ اس دور کے بڑے بڑے فتنے ہیں. اب آئیے تقریر کے دوسرے پوائنٹ پر ہم آتے ہیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری، ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے میرے نوجوان ساتھی کہ آپ علم حاصل کرو. آپ علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں، ضروری نہیں کہ آپ مدرسے میں پڑھو، آپ عالم بنو تبھی آپ علم حاصل کریں گے. آپ اسکول میں پڑھ کر کے، کالج میں پڑھ کر کے بھی آپ شریعت کا جو بیسک علم ہے، شریعت کی جو بیسک نالج ہے وہ آپ کو حاصل کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. اللہ کے پیارے نبی کے صحابی حضرت حذیفہ ابن یمان فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ اللہ کے رسول سے اچھی باتیں پوچھا کرتے تھے اور میں اللہ کے نبی سے بری باتیں پوچھا کرتا تھا. میں یہ پوچھتا تھا کہ اللہ کے نبی آپ کے دور کے بعد برا کیا ہوگا؟ میں کیوں پوچھتا تھا؟ میں اس لیے پوچھتا تھا تاکہ جب برا دور آئے تو میں برائی سے بچ سکوں. تو میرے بھائیوں، آپ کو برائی کا علم ہونا چاہیے، آپ کو فتنوں کا علم ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. آپ پہلا کام یہ کریں، علم حاصل کریں اور اپنی عورتوں کو بھی علم دین سکھائیں. سیمانچل میں ہزاروں مسجدیں ایسی ہیں جہاں مردوں کے لیے جمعہ کا انتظام ہے، عورتوں کے لیے انتظام نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کی مسلکی غیرت اور منہجی غیرت کو میں جھجھوڑتا ہوں، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی بہن بیٹیوں نے کیا قصور کیا ہے میرے بھائی؟ کیوں انتظام نہیں کرتے اپنی بہن بیٹیوں کے لیے مسجد میں؟ کیا آپ کی عورتوں کو دین سیکھنے کا حق نہیں ہے؟ سال میں یہ جو جلسہ ہوتا ہے، اس جلسے میں بہت کچھ ہوتا ہے، میں اس ٹاپک پر نہیں بولوں گا، لیکن آپ اگر جمعہ کی نماز میں اگر مسجد میں عورتوں کا انتظام کریں گے، سال میں 52 جمعہ کے خطبے ہوں گے. آپ کے گھر کی عورتیں جب جمعہ کا خطبہ سنیں گی، ہر ہفتہ وہ دین کی باتیں سنیں گی، آپ کے گھر میں دین آئے گا، آپ کی عورتیں دین سیکھیں گی، آپ کے گھر کا ماحول بدلے گا. میرے بھائیوں، خود بھی علم دین حاصل کرو اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی علم دین سکھاؤ. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اے نبی کے گھر کی عورتوں، تمہارے گھروں میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، جو حدیث پڑھی جاتی ہے، اس قرآن کو یاد کرو، اس حدیث کو یاد کرو. پتہ یہ چلا مسلمان کے گھر میں قرآن کا درس ہونا چاہیے، مسلمان کے گھر میں حدیث کا درس ہونا چاہیے. آپ کے علاقے میں بنات کے سینکڑوں ادارے ہیں، لڑکیاں بنات سے تعلیم حاصل کرتی ہیں، عالمہ بنتی ہیں، فاضلہ بنتی ہیں. میں پوچھتا ہوں کیوں بناتے ہو اپنی بیٹیوں کو عالمہ؟ صرف اس لیے تاکہ ان کی اچھی جگہ شادی ہو جائے؟ نہیں، اگر لڑکیوں نے عالمہ کا کورس کیا ہے، اس کورس کا فائدہ ہونا چاہیے. آپ اپنے گاؤں کی، اپنے علاقے کی عالمہ لڑکیوں سے گھر گھر دروس دلوائیے، گھر گھر عورتوں میں تقریریں کروائیے، گھر گھر عورتوں میں مسئلے مسائل کی جانکاری پھیلائیے. اس سے آپ کے اندر علم دین آئے گا اور گھروں کا ماحول بدلے گا. اور اس دور میں دوسری ہماری بڑی ذمہ داری یہ ہے میرے بھائی کہ ہم نوجوان اس فتنے کے دور میں جہاں تک ممکن ہو برائی سے اپنے دامن کو بچائیں اور نیکی کے کام میں ہم جو کام کر سکتے ہو وہ کریں. ہماری ذات کے ذریعے سماج کو جو فائدہ ہو سکتا ہے پہنچائیں. ہم پیسے والے ہیں، مال سے فائدہ پہنچائیں. اگر ہم پڑھے لکھے ہیں، ایجوکیشن سے فائدہ اٹھائیں. سماج میں ہمارا رتبہ اور اسٹیٹس ہے، ہم اپنے اسٹیٹس سے سماج کو فائدہ پہنچائیں. ہم سماج کے لیے کچھ بہتر کریں، کچھ اچھا کریں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیر الناس انفعهم للناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچائے. اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے القائم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ دین پر قائم رہنے والا اور دین پر چلنے والا ایسا ہو جائے گا جیسے اپنے ہاتھ میں انگارہ لینے والا ہے. میرے نوجوان ساتھیوں، میں جانتا ہوں
اس دور میں ایک نوجوان جب دین پر چلتا ہے، جب شریعت پر چلتا ہے، جب اپنے چہرے کو سنت کے مطابق کرتا ہے، جب بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اسے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسے دنیا والے بہت برا بھلا بھی کہتے ہیں. میں کہتا ہوں زمانے کی گالیاں سن لینا، ماں باپ کی مخالفت سہ لینا، گاؤں والوں کی مخالفت سہ لینا، مگر دین پر قائم رہنا، اسلام پر قائم رہنا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا غریبا. اسلام جب شروع ہوا تھا اجنبی تھا، اور اسلام آگے چل کر کے پھر اجنبی ہو جائے گا. فطوبى للغرباء. تو اے دین پر عمل کرنے والوں، تم اجنبی بن جانا، دنیا کی نظروں میں اجنبی بن جانا. تم کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں. اسی طریقے سے ایک اور ذمہ داری ہے میرے بھائی، سوشل میڈیا کا آپ استعمال کرتے ہیں. آپ کبھی غور کیجئے، آپ نے آخری ٹائم قرآن کو کب ہاتھ لگایا؟ ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائے آخری بار آپ نے قرآن کب پڑھا تھا؟ مجھے یقین ہے ایک بڑی تعداد میں ایسے لوگوں کو جنہوں نے آخری بار رمضان میں قرآن کو چھوا تھا، اس کے بعد قرآن کو چھونے کی نوبت نہیں. میرے بھائیوں، ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے. اللہ کو ایک ایک منٹ کا حساب دینا پڑے گا. کل قیامت میں اللہ پوچھے گا میرے بندے ہم نے تجھ کو 50 سال 60 سال کی عمر دی تھی، تو نے کہاں گزارا؟ پتہ یہ چلے گا 60 سال میں ہم نے 30 سال موبائل پر اور سوشل میڈیا پر برباد کر دیا. میرے بھائیوں، یہ فیس بک کی دنیا، یہ واٹس ایپ کی دنیا، یہ سوشل میڈیا کی دنیا، یہ جنت آپ کو نہیں دلائے گی، یہ آخرت میں کامیابی نہیں دلائے گی. آخرت میں آپ کے نیک اعمال آپ کو کامیابی دلائے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے کے آنے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو بیمار ہونے کے پہلے. وغناک قبل فقرک، اپنی دولت کی قدر کرو غریب ہونے کے پہلے. وفراغک قبل شغلک، اپنے ٹائم کی قدر کرو بزی ہونے سے پہلے. وحیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کی قدر کرو موت کے آنے سے پہلے. میرے بھائیوں، جنازے اٹھتے ہیں، ضروری نہیں 70 سال والوں کے ہی جنازے اٹھتے، 60 سال والوں کے جنازے اٹھتے. ہم نے 20-20 سال کے نوجوانوں کے جنازے دیکھے ہیں. اور اب تو ابھی بنارس میں ایک ایسی بیماری چلی ہے، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار ہے. لوگوں کو ایسا بخار ہے، لوگوں کے جوڑ جوڑ میں درد ہے، اور کئی لوگ اس بخار اور اس بیماری میں اللہ کو پیارے ہو گئے. بیماریاں پوچھ کے نہیں آتی، کورونا پوچھ کے نہیں آیا تھا. ہم نے کورونا کا مشکل دور بھی دیکھا ہے میرے بھائیوں. اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ کو اللہ کو راضی کرنے میں گزارو. اور ایک بہت بڑی ذمہ داری ہماری یہ بھی ہے کہ ہم علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں، علماء حق سے جڑیں. ابھی دنیا میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے، ہم سوشل میڈیا میں اور فیس بک پر پھیلی ہوئی خبر کی بنیاد پر کوئی سٹینڈ نہ لیں. ہم یہ دیکھیں ہمارے علماء کا سٹینڈ کیا ہے. ہمارے علماء ہم سے زیادہ حالات کو جانتے ہیں. علماء حق جو ہیں، جو قرآن و سنت پر چلنے والے علماء ہیں، ان کا سٹینڈ کیا ہے. جذبات کی آندھی میں مت بہنا میرے بھائیوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نظر کچھ اور آتا ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہوتا ہے. ہم کسی بھی معاملے میں اپنا سٹینڈ بنانے سے پہلے اپنے علماء کی رہنمائی حاصل کریں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں قیامت تک ہر دور میں اللہ ایسے علماء کو پیدا کرے گا جو حق کو اور باطل کو الگ کرتے رہیں گے، باطل کو مٹاتے رہیں گے، حق کو پھیلاتے رہیں گے. آج بھی وہ علماء موجود ہیں اور قیامت کی صبح تک موجود رہیں گے. اپنے علماء کی عزت کرو، اپنے علماء کا احترام کرو، اپنے علماء سے اپنے تعلق کو جوڑو. اور میرے بھائیوں، آخری چیز یہ کہنا ہے کہ یہ جو دور ہے نا، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ قیامت کے پہلے کا دور ہے. اور اس دور میں اللہ کے نبی نے اپنے اور اپنے بال بچوں کی فکر کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کیف بکم وبزمان یغربل الناس فیہ غربلۃ. اے میرے صحابہ، وہ دور بھی کیا دور ہوگا جب لوگوں کو، اچھے لوگوں کو دنیا سے چھانٹ دیا جائے گا، اچھے لوگ دنیا سے نکل جائیں گے. فتبقى فیہ حثالۃ من الناس، اور دنیا میں کوڑا کرکٹ جیسے لوگ بچیں گے، ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ بچیں گے. بھائی، ہم اور آپ اگر اپنے سے پہلے کے لوگوں کو ہم دیکھیں تو ہم اور آپ تو کوڑا کرکٹ ہے. نہ ہماری نماز میں خشوع اور خضوع ہے، نہ ہمارے عمل میں تقوی ہے، نہ ہمارے چہرے پر دینداری ہے، نہ ہماری صورت میں دینداری ہے، نہ ہماری سیرت میں دینداری ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوڑا کرکٹ اور
बेकार किस्म के लोग बचेंगे। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, जब वो दौर आ जाएगा तो हम क्या करेंगे? अब जरा गौर करना, अपने नबी की हदीस को सुन लो और इसको गिरे बात लो और इसको मजबूती से पकड़ लो मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी फरमाते, जब वो दौर आ जाए, ताखुज़ून मा तारिफून, जो चीजें दीन के अंदर अच्छी हैं, जिनको तुम जानते हो, उनको अपना लेना और पकड़ लेना। व तज़रून मा तुनकिरून, और जो चीजें शरीयत की नजर में बुरी हैं, खराब हैं, उनको छोड़ देना। व तुक़बिलून अला अम्र खासतकुम, और अपने परिवार, अपने बाल बच्चों की फिक्र करना। व तज़रून अम्र आम्मतकुम, और आम लोगों के चक्कर में मत पड़ना। दुनिया कहाँ जा रही है इसका हमसे हिसाब बाद में होगा। पहले हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हमारी बीवी कहाँ जा रही है, हमारा परिवार कहाँ जा रहा है, इसका हिसाब पहले होगा। तो मेरे भाइयों, पहले अपने और अपने परिवार की फिक्र करो। अल्लाह के प्यारे नबी ने भी सबसे पहले अपने परिवार को दीन की दावत दी थी। आपके ऊपर सबसे पहले ईमान लाने वाली आपकी बीवी हजरत खदीजा थी। तो पहले अपने परिवार की फिक्र करो और दुआ करते रहो अल्लाह से। ये फितनों का दौर है मेरे भाई, तरह तरह के फितने पैदा होंगे और हमारे दिलों का रिमोट कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। हमारे दिलों का मालिक अल्लाह है। उस अल्लाह से दुआ करते रहो, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों के फेरने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर जमा दे, मेरे दिल में अपने दीन की मोहब्बत पैदा फरमा दे। उस अल्लाह से दुआ करते रहो। एक दुआ सुना करके बात खत्म करता हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ नेकी के काम करने का, बुराई के काम छोड़ने का और गरीबों से मोहब्बत करने का। व इज़ा अरदत बिइबादी फितनतन फक़बिज़नी इलैका गैर मफ़्तून। और ऐ अल्लाह, जब तू अपने पास मुझे बुलाना तो इस हाल में बुलाना कि मैं किसी फितने का शिकार न हो जाऊं। फितनों से बचने की दुआ किया करते थे अल्लाह के नबी। मेरे भाई, ये मैंने दुआ पढ़ दी है। अगर आपको दुआ याद ना हो, आप अपनी जुबान में अपने अल्फाज में भी अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह, मुझे और मेरे परिवार को जमाने के फितनों से बचा। ये फितनों का दौर है मेरे भाइयों, और फितनों के इस दौर में अल्लाह के प्यारे नबी ने अपनी उम्मत को ये नसीहत की है, बादिरू बिल अमाल फितनन। फितनों के दौर में जब दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाएगा तो तुम नेकी के काम करने में जल्दी करना, देर मत करना। क्यों? इसलिए कि इतना खतरनाक दौर आ जाएगा, सुबह को इंसान मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। यबीउ दीनहु बिअरज़ मिन दुनिया, दुनिया के चंद टकों के बदले इंसान अपने दीन का सौदा कर लेगा। ये नबी का दौर नहीं है मेरे भाई, ये सहाबा का दौर नहीं है, ये तकवा का दौर नहीं है, ये फितनों का दौर है, ये कयामत के पहले का दौर है। इस दौर में अपने ईमान की जितनी फिक्र कर सकते हो करो। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें और आपको, अपने आप को और अपने बाल बच्चों को फितनों से बचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपने उलमा से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें ज़माने की बुराइयों और फितनों से बचाए। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को अपनी जिम्मेदारी को समझने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये प्रोग्राम जिन भाइयों ने मुनक्किद किया है, जिनकी मेहनत और कोशिशों से और जिनके ताउन से आज का ये प्रोग्राम हुआ है, अल्लाह उन नौजवानों को जज़ाए खैर अता फरमाए। जिस ईदगाह के लिए आज का ये प्रोग्राम हुआ है, अल्लाह ताला इस ईदगाह के काम को जल्द से जल्द हम सबको मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे जिन भाइयों ने, जिन माओ बहनों ने ईदगाह के इस मामले में हिस्सा लिया है, चंदा दिया है, दान दिया है, अल्लाह उनके चंदे को, उनके दान को कबूल करे। और जिन्होंने अभी तक हिस्सा नहीं लिया है, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये नेकी का काम है। जब तक ये ईदगाह रहेगी और हर साल यहाँ ईद की नमाज और ईद उल अज़हा की नमाज होती रहेगी, आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। ये एक सदक़ा जारिया है मेरे भाइयों। इस नेकी के काम में आप हिस्सा लें, अल्लाह आपको ज़्यादा इस काम में हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।